لیے رکھا ہوا ہے، ہماری اتنی محنتیں صرف ہوئی ہیں، دن رات ہم نے ارک ریزی کی ہے، اتنا اس کے اوپر روپیہ خرچ ہوا ہے، اور اس رپورٹ کی اشاعت پر پابندی ہے۔ اس پر میں نے انہیں پکڑا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ قوم کا اتنا روپیہ خرچ ہوا ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو، کسی اور کو اختلاف ہوا کرے۔ ایک علمی ڈاکومنٹ ہے، ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہوئی ہے، لوگوں نے بیٹھ کر کام کیا، آپ اسے شائع تو کریں۔ تب انہوں نے اس وقت کچھ ایسی فضا تھی کہ وہ بات میری انہوں نے مان لی، تو یہ میری اجازت، میری کوشش سے اجازت ملی ہے، ورنہ یہ بند پڑی تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے، ابلیس کہتا ہے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ بند رکھو اسے۔ پوری دنیا کے اوپر جو ہے شیطانی ٹولہ، زائنسٹ، وہ چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام اپنی تکمیلی مرحلے کو پہنچا چاہتا ہے، وہ تو کامیابی کے جو ہے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اب تو کہیں کہیں کوئی یوں سمجھیے کہ پاکٹس آف ریزسٹنس رہ گئے ہیں، پوری دنیا ان کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ وہ کبھی گوارا کریں گے کہ یہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں وہ سرمایہ داری جو ملوکیت میں جڑ پکڑ چکی تھی، آج کا مولوی بھی سرمایہ دار ہے، پیر بھی سرمایہ دار ہے۔ جائیدادیں جو چھوڑ کر مرتے ہیں ان کا ذرا جائزہ لیجیے۔ اللہ والوں کا جو ہوتا ہے معاملہ اور وراثت میں جو جھگڑے ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجیے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا۔ نوٹ کیجیے اس واقعے پر۔ رپورٹ بن کر انڈر لاک اینڈ کی تھی، نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ تو خاص موقع اللہ کی حکمت ہوتی ہے، میں نے بات کہی انہوں نے مان لی، تب وہ شائع ہوئی۔ اب آئیے نمبر 3، اب جب اس پر کام ہوا تو اسٹیٹ بینک نے کچھ چیزیں کی، ایکسرسائز، یہ پڑھ تو آپ لیں گے بعد میں، آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، اب مجھے صرف یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اس کو بیان کر دینا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پھر بڑی ایکسرسائز کر کے اور اس رپورٹ پر کام کر کے 12 متبادل شکلیں تجویز کی فائنینسنگ کی، جن میں سے سود خارج کر دیا گیا۔ اگرچہ میرے نزدیک وہ سود صرف دور ملوکیت کی حد تک خارج ہوا ہے، دور خلافت راشدہ تک نہیں گیا ہے۔ دور خلافت راشدہ والا جو نظام ہے وہ تو آئے گا انقلاب کے بعد، وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن کم سے کم دور ملوکیت کی حد تک تو پہنچ گئے۔ خفی سود رہ جائے، جلی تو ختم ہو، باریک رہ جائے، موٹا موٹا تو ختم ہو، یہ کام اس وقت کیا گیا۔ اور یہ 1980 میں یہ ہدایات جاری کر دی گئیں کہ اب تمام لین دین جو ہوگا بینکوں کا وہ اس طریقے سے ہوگا، اور اس میں جو بھی ہے جمع کرنے کے لیے PLS کا معاملہ، اور اس کے بعد جو اس کی فائنینسنگ ہے اس کی 12 مدیں ہیں، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، اجارہ و اقتناع ہے، اکویٹی پارٹیسپیشن ہے، رینٹ شیئرنگ ہے، اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بیع مرابحہ کی صورت میں مارک اپ فائنینسنگ ہے، جائیداد کی خرید کے لیے بائی بیک کا معاملہ ہے، ٹریڈ بلز ہیں، پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفکیٹس ہیں، سروس چارجز کی بنیاد پر غیر سودی قرضے ہیں، اور قرض حسنہ ہے۔ 12 شکلیں جو یقیناً فقہی سطح پر سود سے پاک ہے۔ اور یہ ڈاکومنٹ کس کا ہے؟ کسی مولوی کا تو نہیں ہے، کسی ڈاکٹر اسرار کا تو نہیں ہے، اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مالیات اور معاشیات کا جس کو سمجھا جائے گا کہ وہ ماہر ہے وہی گورنر اسٹیٹ بینک، ہمارا مالیاتی اعتبار سے سب سے اونچا ادارہ۔ انہوں نے اس کو شائع کیا، 1981 سے لاگو کیا، 1 جنوری 81۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ واپسی شروع ہو گئی۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک چڑھاؤ، اس کے بعد اتار شروع ہو گیا۔ اتار کیوں ہوا ہے اس کی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ عزم مصمم نہ تھا، عزم بالجزم نہیں تھا، ہاف ہارٹڈ، کوارٹر ہارٹڈ، کچھ ہو جائے تکلیف بھی نہ آئے، دنیا بھی کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، کوئی پریشانی نہ آئے، کسی یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی کریں گے کچھ نہ کچھ تکلیف تو آئے گی۔ نمبر 2 یہ کہ ماحول سازگار نہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔
قوم کے اندر جو پیدا ہوا تھا ایک جذبہ 1977 کی تحریک میں، اسے سٹیم آؤٹ پہلے کیا جا چکا تھا، 3-4 سال گزر گئے، جوش و خروش ختم ہو گیا۔ اگر فوری طور پر یہ کام اس وقت ہوا ہوتا تو وہ جوش و خروش اس کے راستے میں کوئی سے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات میں نے کہی ہے 20 اگست 1980 کو پبلک جلسے کے اندر جو انہوں نے کیا تھا، علماء کنونشن، ضیاء الحق صاحب صدارت کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ صدر صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے 3 برس میں وہ سارا جوش و خروش سٹیم آؤٹ کر دیا ہے۔ اب آسان کام نہیں ہے۔ اب آپ 2 آرڈیننس لے کر آئے ہیں، حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ آرڈیننس۔ زکوٰۃ آرڈیننس میں تو وہ جو ناک رگڑوا دی پہلے ہی شیعوں نے، اور حدود آرڈیننس جو ہے وہ بھی کیسے نافذ ہو سکتا، کس طرح ہوتا؟ ہر چیز کے لیے ایک سازگار فضا بھی تو چاہیے۔ وہ جوش و خروش تو سٹیم آؤٹ ہو چکا تھا۔ بہرحال اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہاں سے اب شروع ہوا ہے پسپائی کا معاملہ۔ اور پسپائی کیسے ہوئی ہے یہ نمبر 4 پر اس میں درج ہے۔ اسٹیٹ بینک کا سرکولر نمبر 13 برائے کمرشل بینکس، یہ 1984 کا ہے۔ اس سرکولر کے مطابق اجازت دی گئی کہ مارک اپ کے اصول کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ مارک اپ، 2 مارک اپ ہیں۔ ایک مارک اپ وہ جو شامل تھا ان 12 میں بھی، وہ بے مرابحہ کی بنیاد پر تھا، کم سے کم قانونی سطح پر سود سے پاک۔ اب جو انہوں نے مارک اپ کا نظام دیا ہے وہ سب کے نزدیک سود ہے، ربا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے بینکوں کو تو وہ مارک اپ کا نظام جب مل گیا تو گویا کہ جو پہلے سے نظام چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق صرف اس کا جو ہے ٹائٹل چینج ہوا ہے، اس کا لیبل چینج ہوا ہے، ان کے لیے اب کوئی دقت نہیں۔ تو جن شعبوں میں کچھ دقت ہو سکتی تھی ادھر کیوں جائے گا آدمی؟ لہذا کہنے کو تو بعد میں بھی کچھ نظام چلتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو سارا کا سارا وہ مارک اپ پر ہے اور وہ خالص سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آ گئی واپسی ہماری 1984 میں۔ 1969 سے 1981 تک یہ ہمارا ایک 12 برس ہے، تو معمولی بات تو نہیں۔ اور 1969 میں جو رپورٹ جو بھی پیش کیا گیا، فتویٰ دیا گیا، وہ بھی تو کئی سال کی محنت ہوگی۔ 12-13 سال کی محنت میں جو بھی ہم نے پیش رفت کی تھی وہ واپسی ہو گئی۔ ایک اسٹیٹ بینک کا سرکولر نمبر 13 برائے کمرشل بینکس آف 1984، مارک اپ کی سودی شکل کو عام کر کے باقی تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ چاہے موجود رہے وہ کل معدوم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آیا۔ ضیاء الحق صاحب نے چونکہ فیڈرل شریعت بورڈ بنا دی تھی، انہوں نے اس کو 2 ہتھکڑیاں، بار بار میں بیان کر چکا ہوں، 2 بیڑیاں پہنائی تھیں، لیکن ایک ہتھکڑی تھی وقت کے ساتھ کہ 10 سال کے بعد یہ کھل جائے گی، وہ ہتھکڑی کھل گئی اور مالیاتی معاملات پر فیڈرل شریعت کورٹ کو غور کرنے کا اور اپنا فیصلہ دینے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ 10 برس گزر چکے تھے، لہذا اب وہ یوں سمجھیے کہ تاریخی فیصلہ آیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1991 میں، جسے میں معجزات میں سے سمجھتا ہوں، جیسے قرارداد مقاصد کو معجزہ سمجھتا ہوں۔ 1949 میں جو آیا ہے، ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں سیکولرزم ایک اصول موضوعہ کی حیثیت سے اس وقت قائم ہے پوری دنیا میں، مذہب کا تعلق صرف عبادات سے، عقائد سے ہے، کچھ رسومات سے ہے، باقی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم سے کوئی تعلق نہیں۔ دین علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے۔ اس میں 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور اسمبلی نے اعلان کیا کہ نہیں، ہم اللہ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، ہم حاکمیت کے دعوے دار ہی نہیں، وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو ساورنٹی۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے، بظاہر اختیار ہے، حقیقت میں یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو اصل حاکم کی مرضی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1991 کا فیصلہ پوری دنیا میں سود 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 ہے، لیکن یہ کلمہ حق کہا گیا، بڑے زوردار انداز میں کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ثابت کر دے کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ پنجاب کے، لاہور کے، چوٹی کے وکلاء میں سے ہیں۔ خالد نثار صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ کراچی کے وکلاء میں سے ٹاپ کے وکیل ہیں، لیکن یہ کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اور بڑا مدلل ہے، اسے بھی بعد میں غائب کر دیا، وہ ملتا نہیں پھر فیصلہ۔ وہی بات عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ بہرحال یہ ہے ایک بہت بڑا لینڈ مارک 1991 کا۔ اب
اسی کے بعد 1992 میں غالباً نواز شریف صاحب نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اپیل نہیں کروں گا، اس کے بعد اپیل کر کے اور سرد خانے میں اس کو ڈال دیا، وہ ابھی تک پڑا ہوا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، 7ویں نمبر پر نوٹ کیجیے، انہوں نے یہ کیا کہ کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی بنا دیے، کمیشن جائزہ لے کہ واقعتاً یہ بینکنگ کا نظام جو ہے یہ سودی ہے، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کے بنائے ہوئے کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی نے بھی متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ مارکر جس پر کہ اس وقت آپ کا بینکنگ نظام چل رہا ہے سود ہے، انٹرسٹ ہے، حرام۔ اس پوری بحث کو میں نے کنکلوڈ کیا ہے، وہ جملے آپ بھی پڑھ لیں، صفحہ 2 پر نیچے جو ہے انڈر لائن، گویا اس طرح انسداد سود کی اب تک کی جملہ مسائل کا حاصل صفر ہے، اور اس وقت پاکستان میں بینکوں کی فائنینسنگ کی اکثر و بیشتر اور اہم تر مدات میں تو اعلانیہ طور پر مارک اپ کا وہ اصول کار فرما ہے جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، فیڈرل شریعت کورٹ اور کمیشن فار اسلامائزیشن سب کے نزدیک ربا ہے۔ مزید برآں چند غیر سودی مدات کا آغاز کیا گیا تھا، ان میں سے بھی بعض اگرچہ بظاہر ابھی جاری ہیں، جیسے اجارہ، مشارکہ، تعمیراتی فنانسنگ اور NIT اور ICT کی اسکیمیں، لیکن ان سب کے قواعد و ضوابط میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، ان کی بنا پر یہ سب بھی ربا ہی کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے جو نئی تاریخ شروع ہوئی تھی اسے اپیل کے صد خانے میں منجمد کر دیا گیا ہے۔ دس از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ اب آئیے ہمارے پاس حل کیا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ دستور پاکستان میں وہ 4 ترامیم کی جائیں کہ جس سے اس کا قبلہ درست ہو۔ ہر کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو اسلامائزیشن کرنی ہے اکانومی کی، تو پہلے اسلامائزیشن آف اسٹیٹ تو کیجیے۔ الاول فالاول، اہم فالاہم۔ ریاست آپ کی کافرانہ ہے، اس میں اسلامی نظام معیشت آپ لانا چاہتے ہیں، کوئی دماغ خراب ہے۔ جب تک یہ بات شریعت یہ ہمارے دستور میں ثبت نہیں ہوتی، یہاں کسی سطح پر فیڈرل، پروونشل، ڈسٹرکٹ اور کمشنری اور یونین کاؤنسل کہیں بھی کوئی قانون، کوئی فیصلہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ آپ نہیں کرتے، ریاست کی سطح پر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر کے کافر ہیں۔ پہلے یہ کام کرنا۔ اس کی امپلیمنٹیشن نمبر 2، جو بھی آپ کے دستور میں قرارداد مقاصد اس کا جز بن چکی ہے، لیکن جو اس کے منافی چیزیں ہیں یا انہیں نکالو یا انہیں تابع کرو قرارداد مقاصد۔ نمبر 3، فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر جو پابندیاں ابھی 3 رہ گئی ہیں، دستور پاکستان اور جوڈیشل لاز اور فیملی لاز، ان کو بھی ہٹاؤ۔ اور نمبر 4، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی شرائط ملازمت کو کم سے کم ہائی کورٹ کے ججز کے لیول پر برابر کرو۔ یہ 4 کام آپ کریں گے تو وہ جوش و خروش پیدا ہوگا، عوام کو یہ معلوم ہوگا کہ اب ہماری ریاست مشرف با اسلام ہو گئی ہے۔ پھر آپ قربانی کا مطالبہ اللہ کے نام پہ کیجیے۔ ابھی تو آپ قربانی مانگ رہے ہیں لوگوں سے خود اپنی خوشحالی کے نام پر، قربانی دو تاکہ قوم خوشحال ہو جائے، ایک یہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، قربانی مانگی اللہ کے نام پر، یہ قوم دے گی، لیکن پہلے اپنا قبلہ تو درست کیجیے۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا، ربا کی حرمت اور اس کی خباثت کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے، معلوم تو ہو لوگوں کو۔ یہ ساری رپورٹ ہے، وہ رپورٹ تو شائع ہو گئی، جنہیں عام کیا جائے، سستا کیا جائے، فیڈرل اسٹیٹ کے کورٹ کے فیصلے کو بڑے پیمانے پر شائع کیا جائے، مفت تقسیم کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ ابھی ہے ہمارے ہاں کوئی دانشور جو لوگوں کو مغالطے میں ڈال لیتے ہیں، یہ مولویوں کا کہنا ہے صرف، یہ تو صرف جو ہے تجارتی سود جو ہے وہ سود نہیں ہے، یہ تو ذاتی مصارف کے لیے کوئی لے لیتے تھے، وہ یوزری جو کہلاتی تھی پچھلے زمانے میں وہ ہے ربا، ورنہ یہ جو ٹریڈنگ ہے اس میں جو انٹرسٹ ہے، یہ بینک انٹرسٹ ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے ویسے لوگ۔ جبکہ ہمارے ہاں جو انگلینڈ سے آئے تھے ایک بہت بڑے مفکر، میں نام تو ان کا بھول رہا ہوں، ان کے 3 لیکچرز ہمارے یہاں ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا سائنس کے میدان میں اب آئنسٹائن کے ایرا سے بھی آگے جا چکی ہے فزکس کے میدان میں، لیکن مغربی دنیا کے بھی اکثر پڑھے لکھے لوگ ابھی تک نیوٹن کے دور میں ہی سانس لے رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا۔ وہ تو صرف جو فزسسٹ ہیں، جو طبیعیات کے طالب علم، انہیں معلوم ہے کیا انقلاب آ چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کا عام دانشور جسے دین کا پتہ نہیں،
وہ ابھی اسی خیال میں ہے جو کبھی 60-70 سال پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ سود نہیں ہے. حالانکہ اجماع ہو چکا ہے اب کہ کوئی فرق نہیں ہے ذاتی ضروریات کے لیے کوئی رقم سود پر دینے میں اور کوئی کاروباری مقاصد کے لیے سود پر رقم دینا، کوئی فرق نہیں، دونوں حرام، برابر حرام. اب اگر یہ ہم آیات لوگوں کو سنائیں، ذرا نوٹ تو کیجیے. یہ تو ہونا چاہیے جیسے آپ اخبار قائد اعظم سناتے رہتے ٹی وی کے اوپر، آپ یہ سنائیے اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو بھی باقی رہ گیا سود میں سے. اس آیت کا حوالہ میں بعد میں ذرا زیادہ دوں گا ایک پرٹیکولر بات پر. اگر تم مومن ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایک تو یہ کہ ایمان کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ابھارا جائے، یہ نہ ہو کہ ایمان جو ہے وہ تھوڑا بہت ابھرے بھی تو ہوش پڑ جائے اس پر کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ذرائع ابلاغ جو ہے ایمان کو ابھارے، ایمان کے ساتھ اس یقین کو بڑھائیں کہ یہ چیز حرام ہے. اگر تم مومن ہو تو باز آ جاؤ. فَإِن تَفْعَلُوا اگر باز نہ آئے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف، اعلان جنگ. اتنی سخت بات تو کسی اور بات پہ نہیں کہی اللہ نے، زنا پہ نہیں کہی، چوری پہ نہیں کہی، ڈاکے پر نہیں کہی، کس پر کہی؟ سود. اسی لیے وہ حدیث بھی میں 12 سنا چکا ہوں، آج پھر پورے حوالے کے ساتھ. امام ابن ماجہ، امام بہقی دونوں نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سے سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ پڑھائیے، لوگوں کو سکھائیے، سمجھائیے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ یہ بہت اپلیکیبل اس وقت. یہ میرا خیال ہے کہ یہ تیسری چوتھی آیت بعد میں پڑھوں گا ذرا. تو ربا کی حرمت اور اس کی خباثت کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے تاکہ ان آیات مبارکہ اور احادیث کے حوالے سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ اگر انہیں سود چھوڑنے پر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو کھلے دل کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس کو برداشت کریں. وہ کہاں اس کی اپلیکیشن ہوگی وہ آگے آئے گا. نمبر 4، یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی، اس کو مؤثر بنانے کے لیے اس میں نسبتاً بڑے پیمانے پر ماہرین اور علماء کو جمع کیا جائے اور انہیں اس کام کے لیے کل وقتی بنیاد پر مصروف کیا جائے. چیئرمین صاحب بھی جز وقتی ہیں، اسٹیٹ بینک کے دھندے ہی انہیں وقت نہیں دیں گے، وہ کہاں اس کام کے لیے وقت نکالیں گے؟ کل وقتی ہول ٹائم ورکر بیٹھے ہوئے ہوں کہ یہ کام اب ہمیں کرنا ہے. مزید برآں انہیں وسیع تر اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ انسداد سود کے عمل کی نگرانی بہتر طریقے پر کر سکیں. نمبر 5، حکومتی قرضوں کو کم کرنے کے لیے بجٹ کے خسارے کو کم کیا جائے، اس کے لیے اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں کے نظام کو مستعد اور حقیقت پسندانہ بنایا جائے. یہ وہ ہے جس کی طرف ہماری حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے. وہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں. گاڑی جو ہے وہ بہت بڑے کھانچے میں دھسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی ہے. اسلام کے حوالے سے نہیں کرنا، یہ تو اپنے وقتی ضرورت کے تحت بھی کرنا ہے. نمبر 6، عدالتی نظام کو مؤثر اور مستعد بنایا جائے اور عام افراد کو سودی مقدمے ختم کرانے کے لیے عدالتوں میں جانے کی اجازت. 7، نئے ادارے وجود میں لائے جائیں جن کے تحت شرعی طور پر جائز تجارتی لین دین کیا جا سکے. مضاربہ کمپنی اپنی طرف بینک سے علیحدہ مضاربہ کمپنی بنے، البتہ ان کی نگرانی حکومت کرے، ان کا ایک آڈٹ بھی ہوتا رہے. آخری بات، چونکہ